اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ دل سخت کیسے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سخت سے سخت تر عذاب اس کو ہے جس کا دل سخت ہو، جس کا دل سخت ہو سخت سے سخت عذاب اس کو ہے، اور جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو، توجہ چاہوں گا، جس پر اللہ کی سخت ناراضگی ہو ان کے دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ ان کے دلوں سے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اب ریزن سمجھ لیجیے، حدیث شریف میں ہے 3 باتیں دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہیں۔ غور سے سننا، کتنی باتیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارا دل سخت ہو، چاہے گا کوئی؟ ایسا جواب چاہے گا کوئی؟ اب سنیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر قربان جائیے کہ دل کی سختی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں۔ حب طعام، کھانے کی محبت، یہ آئٹم وہ آئٹم، یہ ڈش وہ ڈش، یہ دل میں سختی پیدا کرتی ہے۔ جو آ جائے، جو مل جائے اسے کھا لیا کرو۔ یہ چٹکے جو ہیں نا، آج ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے 70 ڈشز 80 ڈشز، اور سمجھتے ہیں یہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ذرا دیکھو، میں تو ایسے ظالموں کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو آپ جلدی نہیں دیکھیں گے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ جو حب طعام ہے، بہت زیادہ کھانا، قسم قسم کی ویرائٹیز کے کھانے کا شوق، ہاں اچھا کھانا کھائیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، بس ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اچھا کھانا کھانے کے لیے قرآن نے منع نہیں کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو حلال میں سے دیا اس سے کھاؤ، لیکن مجھے یہ ہوگا تو ہی میں کھاؤں گا، اور سادہ کھانا پسند نہیں آتا، اور پھر دبا کے کھاؤں گا اور 7 اپ کا دھکا لگاؤں گا، یہ چیز دل کو سختی پیدا کرتی۔ دوسری چیز حب منام، بہت سونا، جی بھر کے سونا، اور سونے ہی کی فکر کرنا۔ اگر کسی کی طبیعت ایسی بن چکی ہے کہ وہ سونے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوتا رہے، نیند ہوتی رہے، اس کا دل اللہ عز و جل سخت فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حب راحت۔ ایک تو زیادہ سونا ہوا، اور تیسری چیز ہے لگزری لائف، اس کو یوں سمجھ لیجیے، ایک دم لگزری لائف۔ یہ چیز بھی اگر کسی کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت فرماتا ہے۔ اب سنیے، کشف الاسرار میں ہے کہ قسوت قلبی کثرت معصیت سے پیدا ہوتی، یعنی دل کی سختی بہت زیادہ گناہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد سب سے پہلی برائی جو امت میں پھیلی وہ کثرت طعام، یعنی دبا کے کھانا، پیٹ بھر کر کے کھانا، یہ سب سے بڑی برائی پیدا ہوئی۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب بھی پیٹ از طعام خالی رکھتا ہوں، جب بھی پیٹ از طعام یعنی کھانے سے پیٹ کو خالی رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں کھاتا، ضرورت جتنا کھاتا ہوں، کم کھاتا ہوں۔ اب دیکھیے اس کا فائدہ بتا رہے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت دل میں القاء کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت۔ جہاں آپ نے کم کھانا شروع کیا، اتنا بھی کم نہیں کہ کمزور ہو جائیں، کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو، اور اتنا بھی زیادہ نہ کھا لیں
کہ پھر نماز میں ہی نیند آنے لگ جائے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہو تو کثرت طعام سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل وہ ہے جو زیادہ بھوکا اور بہت زیادہ تفکر و تدبر کرے، اور اس کے نزدیک برا کون ہے؟ اس کے نزدیک برا وہ ہے جو زیادہ کھائے، زیادہ پیے اور زیادہ سوئے. افضل وہ ہے جو بھوکا رہے اور تفکر و تدبر کرے، اور برا کون ہے؟ جو زیادہ کھائے پیے اور سوئے. لیکن یاد رکھیں، کھاؤ پیو لیکن پیٹ نہ بھرو، اس لیے کہ نبوت کا ایک جز ہے. یعنی کوئی نبی آج تک ایسے آئے ہی نہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا ہو. کوئی نبی ایسے جنہوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا. لیکن کھاؤ حلال چیزیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھا کھاؤ، ہیلتھی کھاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں. لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ صرف کھانا ہی زندگی کا مقصد بن جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قساوت قلبی کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائیں.